الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. درود پڑھو محمد رسول عزیزان گرامی، ولی الامر کے موضوع پر آج یہ ہماری ساتویں نشست ہے. میں نے رات سے عرض کیا تھا کہ آج پھر مجھے آیتیں پڑھنی ہے. ارشاد خدا بندی ہے، ایک ایمان لانے والے اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی جو تمہارے ہیں، اور اگر تم کسی چیز میں اختلاف ہے تو اس کو رجوع کرو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. اگر تم اللہ پر آئیے آپ قرآن رسول کی طرف پر چلیں اور دیکھیں کہ لفظ ولی کن معنی میں استعمال ہوا. پتا چلے اگر لفظ ولی کی معنی ہمیں سمجھ میں آ گئی تو پھر میں سمجھوں گا کہ ولی الامر بھی ہمیں سمجھ میں آئے گا. میں نے رات فرض کیا تھا کہ زکوٰۃ جناب امیر علیہ السلام نے دی تھی، ہونا یہی چاہیے تھا. آیت کو اس طرح نازل ہونا چاہیے تھا کہ وہ مومن ولی ہے جو قائم کرتا ہے نماز کو اور زکوٰۃ دیتا ہے حالت رکوع میں. لیکن اللہ نے اپنی ذات کو اور رسول کی ذات کو ملا دیا علی کی ولایت میں. اللہ نے اور رسول نے اپنی ذات کو شامل کر دیا علی کی ولایت میں. کہ میں اور آیت شروع کی لفظ نماز سے کہ صرف اور صرف، بس اور بس اللہ بھی ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور وہ مومنین ولی ہیں جو قائم کرتے ہیں نماز کو اور زکوٰۃ دیتے ہیں حالت رکوع میں. تو اب ماننا پڑے گا کہ جس معنی میں اللہ ولی، اسی معنی میں رسول ولی اور اسی معنی میں علی ولی ہے. اب میں نے رات کو پھر عرض کیا تھا کہ اللہ ولی ہے، اللہ ولی ہے اپنی ذات میں، اور یہ ولی اللہ ہے باذن اللہ. اس کو آپ خیال میں رکھیں تاکہ میں تقریر شروع کروں. میں سمجھتا ہوں پہلے تو آئے کہ پڑھوں تاکہ سمجھ میں آ جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ دو آیتیں میں سمجھا سکا تو آپ کو بڑا لطف آئے گا. سب سے پہلے اللہ نے سورۃ شورى میں ارشاد فرمایا وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. ظالموں کا نہ کوئی ولی ہوتا ہے نہ نصیر ہوتا ہے. گھبرا گیا. ظالموں کا جو ظالم ہوتا ہے اس کا نہ کوئی ولی ہوتا ہے نہ کوئی نصیر ہوتا ہے. پتا چلا وہ ظالم ہے جہاں ولایت نہیں ہے، جہاں ولایت نہیں ہے وہاں ظلم ہے، جہاں ظلم ہے وہاں ولایت نہیں ہے، اور جہاں ولایت ہے وہاں ظلم نہیں ہے، عدل ہے. اب آپ جا کر دیکھیں کہ اصول دین میں امامت اور ولایت کہاں ہے.
کیونکہ جن کے دین میں امامت اور ولایت نہیں ہے ان کے اصول دین میں عدل نہیں ہے. سمجھا چاہ رہا ہوں, پوری سمجھا چاہ رہا ہوں. میرے دوست کو پتا چلا ظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر. جہاں ظلم ہے اللہ نے فرمایا ظالم کا نہ ولی ہے اور نہ نصیر ہے. ظالم کا پتا چلا جہاں ظلم ہے وہاں ولایت نہیں ہے, جہاں عدل ہے وہاں ولایت ہے. اب دیکھو پورے دین میں عدل کہاں ہے اور کہاں عدل نہیں ہے. آئیے قبلہ اس طرح سورت محمد کے اللہ نے عجیب ساتھ فرمایا. جہاں جہاں آواز آ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. ایمان لانے والے تم اللہ کی مدد کرو تو میں تمہاری مدد کروں. ایمان لانے والے تم اللہ کی مدد کرو تو میں تمہاری مدد کروں. اور اللہ نے عجیب جملہ کہا ویثبت اقدامکم, میری مدد وہ کرے گا جس کے قدم میدان جنگ میں ثابت رہیں گے. گھبرائے نہیں, گھبرائے نہیں, گھبرائے نہیں, مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وہ سب اقدامکم, میری مدد وہی کرے گا جس کے میدان جنگ میں ثابت رہیں گے. اب تمام مسلمان بھائی جا کر فیصلہ کرے کیا اللہ کا مددگار وہ ہے جو کبھی میدان جنگ سے بھاگا نہیں. اللہ کا مددگار وہ ہے جس کے ہمیشہ میدان جنگ میں ثابت قدم رہے. اب آئیے بڑا جملہ ہے قرآن میں, غور سے سننا, کان لگا کر سننا. اللہ کیا فرما رہا ہے ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لهم. میں اللہ مومنین کا مولا ہوں, میں اللہ مومنین کا مولا ہوں اور کافروں کا کوئی مولا نہیں. آج میں نے تربیت کیا تھا جو نوجوان میرے قریب دیکھنا چاہتے ہیں ان پر فرض بھی ہے کہ سنیں. اللہ نے فرمایا میں ہوں اللہ مومنین کا مولا اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا ظالموں کا کوئی ولی نہیں ہوتا. بس میں نے جملہ کر دیا ہے کہ جہاں کفر ہے وہاں مولا نہیں, جہاں ایمان ہے وہاں مولا ہے. اب آئیے تاریخی حیثیت سے مجھے دو الفاظ کہنے دے. جنگ بدر میں توجہ, جنگ بدر جب ہوئی تو کیا ہوا, کافروں نے کیا کیا, یہ جو لات منات عزا ہے اس میں دو مذکر ہیں, ایک مؤنث ہے, عزا ہے مؤنث. دیکھو میں کہاں جا رہا ہوں اور سر کو نہلا, سر کو نہلا. عزا ہوتا ہے مؤنث تھا. مشرکین نے جنگ بدر میں کیا کیا کہ اس عزا کو اونٹ پر سوار کیا. اس عزا کو بڑا جملہ ہے نوجوانوں. ہاں ابھی جو بھائی نے کہا دامن میں وعدہ نہیں کروں گا, میں وعدہ اگر مجھے چھوڑ دے شعبان تک اور میں آپ کے دماغ کو بھی دیکھوں, آپ ہی سوچیں. میں نے کیا میرے دوست یہ جو عزا ہے یہ خود تھا لیکن مؤنث تھا. اس مؤنث کو کیا کیا انہوں نے, اونٹ پر سوار کیا. اور جب اونٹ پر سوار کر کے آئے
تو میرے دوستوں کیا کہنے لگے یہ مشرک جن کے پاس ادا تھی پرچار کیا تھا انہوں نے یہ الفاظ کہے ان لنا الہدی ولا ہدی لکم، ہمارے پاس ہدی ہے تمہارے پاس ہدی نہیں. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ کافرین سے، مشرکین سے. ان لنا الہدی ولا ہدی لکم، ہمارے پاس ہدی ہے تمہارے پاس ہدی نہیں ہے. تو رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارے پاس مولا ہے تمہارے پاس مولا نہیں ہے. ہمارے پاس مولا ہے تمہارے پاس مولا نہیں ہے. پتا چلا چاہے وہ انس ہو چاہے وہ مذکر ہو، چاہے وہ انس ہو چاہے وہ مذکر ہو، جب بھی مولا کے مقابلے میں آئے تو سمجھنا کہ کافر ہے. میری گفتگو پر بات سمجھ میں آئے؟ آگے بات سمجھ میں آئیے چلتا ہوں قرآن حکیم کی طرف کہ لفظ ولی کی کیا معنی ہے. گھبرائے نہیں، کوئی حدیث نہیں پڑھنا چاہتا، پوری تقریر قرآن آیتوں پر مشتمل ہے. آپ کی محبت کی وجہ سے ولی کی معنی کیا ہے آئیے قرآن سے پوچھیں. پہلی بات تو یہ کہ میں 2 آیتیں پڑھ کر آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں 2 آیتیں پڑھ کر آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ الفاظ ہیں سورۃ النساء اور اس میں مومنین وہ جو رسول کے زمانے میں تھے ان کے الفاظ ہیں. والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. اللہ نے فرمایا جو کمزور مرد تھے، جو کمزور عورتیں تھیں، جو کمزور بچے تھے، کس کے زمانے میں؟ رسول کے زمانے میں. بڑا جملہ ہے. ایک میں نے پہلے دن سے کیا کہ میرا ایک جملہ جو ہے اس میں نقطہ ہوتا ہے. والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، وہ جو کمزور مرد تھے، جو مشکل میں مرد تھے، جو مشکل میں عورتیں تھیں، جو مشکل میں بچے تھے. الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس ظالم قریے سے باہر نکال. اے ہمارے، لیکن انہوں نے کہا جو مشکل میں مرد تھے، عورتیں تھیں، بچے تھے، انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ایک ظالم قریے سے باہر نکال، اور اس قریے کے جو ظالم ہیں ان سے ہمیں باہر نکال. وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اور اپنی طرف سے ایک ولی بھیج، اپنے طرف سے ایک ولی قرار دے. وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اپنی طرف سے
یا اللہ ایک ولی بھیج، اور وہ ولی ہو کیا اس کو ہمارے لیے ناصر نصیر قرار دے، نصیر کرا اپنی طرف سے ولی بھیج، اپنی طرف سے، اپنی طرف سے، یہ تو لگتا ہے ملت القولین، اپنی طرف سے یا اللہ ایک ولی بھیج، وہ ولی کرے گا کیا وجعل لنا ملت کا نصیرا، اور اپنی طرف سے مددگار بھیج، نصیر بھیج، نصیر بھیج۔ میں تمام مسلمان بھائی سے پوچھ رہا ہوں، جب یہ آیت نازل کی، اللہ نے نازل کی، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ بھی موجود تھے، رسول بھی موجود تھا، پھر یہ کون سا ولی ہے؟ پھر یہ کون سا ولی ہے جس کے لیے مومنین مرد جو مشکل میں تھے، مومنہ عورتیں جو مشکل میں تھے، اور جو بچے تھے مشکل میں، وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ اپنی طرف سے ولی بھیج جو نصیر ہو۔ تو بتاؤ جب اللہ موجود تھے تو اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ جب رسول موجود تھے تو رسول سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ یہ ولی کے لیے کیوں کہا؟ تو ایسا ولی ہو جو نصیر ہو، ناصر نہیں، ایسا ولی ہو جو نصیر ہو، نصیر ہو۔ اور قبلہ پتہ نہ چلتا، میں جواب نہ دیتا اگر سورت بنی اسرائیل میں یہ آیت نہ ہوتی تو اللہ نے رسول کو بھی کہا کہ تو مانگ 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 تو دوں، مانگ تو دوں۔ جہاں جہاں آواز آ رہی ہے اللہ نے رسول کو ہر چیز دی بن مانگے، جنت دی بن مانگے، معراج کروایا بن مانگے، ہر چیز دی بن مانگے، لیکن جب علی کی باری آئی تو کہا علی مانگے گا تو دوں گا۔ علی ایسی ہستی نہیں، علی ایسی ہستی نہیں کہ بن مانگے دوں، مانگ تو دوں، مانگ کو دوں، اور کیسے مانگ؟ وجعلی ملت کا سلطان نصیرا، یا اللہ مجھے اپنی طرف سے نصیر عطا کر، ناصر نہیں، نصیر عطا کر۔ نصیر میں اور ناصر میں فرق ہے، نصیر مانے بھی مددگار، ناصر مانے بھی مددگار، لیکن ناصر اور نصیر میں یہ فرق ہے کہ ناصر اس کو کہتے ہیں جو کبھی مدد کرے کبھی بھاگ جائے، اور نصیر اس کو کہتے ہیں جو کبھی نہ بھاگے، کبھی نہ بھاگے، کبھی نہ بھاگے۔ نعرہ حیدری، خبریں سنیں کہ میرے دوستوں، پتا چلا میرے دوستوں کہ یہ یا علی مدد کرنا ہمیں اللہ نے رسول نے سکھایا ہے۔ اگر وہ نہ کرتے تو ہم علی سے مدد نہ مانگتے۔ یہاں پتا چلا کہ ولی کی معنی ہے مددگار، ولی کی معنی ہے نصیر، ولی کی معنی ہی نصیر ہے، ولی کی معنی ہی مددگار ہے، اور مددگار بھی وہ جو کبھی نہ بھاگے، کبھی نہ بھاگے۔ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تم ہمیں کیوں کہتے ہو؟ تم یا علی کیوں کہتے ہو؟ بھائی ہم نے تمہیں کبھی کہا؟ ہم نے تمہیں کبھی کہا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے کیوں ہو؟ ہم نے تمہیں کبھی کہا کہ کسی کو پکارو کسی کو نہ پکارو؟ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا کیا اب علی ہے نصیر، کبھی نہ بھاگا کبھی نہ بھاگا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو اللہ سے پوچھو اگر تمہارے بھاگے ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ نعرہ حیدر
توجہ ہے میری گفتگو پر؟ آواز آ رہی ہے؟ میں نے اچھا میرے دوست کو یہاں پتا چلا کہ ولی کی معنی ہے مددگار، ولی کی معنی ہے ناصر. گھبرا تو نہیں رہے. اب آئیے پھر چلتا ہوں سورت شورا کی طرف. نوجوانوں دیکھو بھی اگر ٹی وی دیکھتے ہو VCR دیکھتے ہو تو 10 منٹ نکال کر کچھ دین کی باتیں بھی دیکھا کرو، دین کی باتیں بھی دیکھا کرو، دین کی باتیں قرآن کو بھی دیکھا کرو، آل محمد کے فرمان کو بھی دیکھا کرو. کیونکہ زندگی یہی ہے جہاں تم بیٹھے ہو، اور بنا پانی ہے کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ یہاں رہے گا. میرے دوست آئیے چلتے ہیں سورہ کی طرف. هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الغني الحميد. یہاں ولی کی معنی ہے کارساز. اللہ نے فرمایا میں وہ ہوں جو بارش کو برساتا ہوں، اور یہ بارش رحمت ہے کیونکہ میں ولی ہوں. میں ہر چیز کا کارساز ہوں. اب ولی وہ ہوگا جو کارساز ہوگا. ہم اپنی مشکلیں علی کے سامنے اسی لیے پیش کرتے ہیں کہ وہ کارساز ہے. ولی کی کیا معنی ہوئی؟ کارساز. ولی کی کیا معنی ہوئی؟ کارساز. اور اللہ نے بارش کو رحمت کہا. میں نے آپ سے بھائی کیا کوئی حدیث نہیں کرنا چاہتا. آئیے پھر قرآن حکیم کی طرف چلتے ہیں. اللہ نے بارش کو رحمت کہا، بارش کو. اور پھر سورۃ فرقان میں کیا فرمایا؟ والذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ وانزلنا من السماء ماء طہورا. اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پہلی ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ جا کر مبارک دو کہ ہمارے پیچھے رحمت آ رہی ہے. بڑا جملہ ہے اللہ کی عظمت کی قسم. اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے. یہ لوگ منع کرتے ہیں مجالس میں نہ جاؤ. اب مجھے پہلے تو مجھے تھا تجربہ. ابھی جب میں آج کتنے رقے آئے ہیں نوجوانوں کے، بزرگوں کے کام ہو رہے ہیں. ڈر ہے میرے مولا. میرے مولا حسین کا فرمان ہے کہ جو میری مجلس میں آتا ہے وہ ہوتا ہے میرا مہمان. ارے تو جو حسین کا ایک مرتبہ مہمان ہوا وہ اور وہ منع کرتے ہیں کہ یہاں نہ جاؤ. ارے آؤ یہاں، یہ ہماری مجلس درس گاہ. آؤ یہاں نجاستوں کی باتیں نہیں کی جاتی، یہاں پاکوں کا ذکر ہوتا ہے. اب کارساز اللہ ذات میں کارساز ہے، علی کارساز ہے باذن اللہ. آئیے باذن اللہ کی معنی بھی بتاؤں گا، لیکن آپ سوچیں ذرا. رحمت ہی وانزلنا من السماء ماء طہورا. اللہ وہ ہے جو پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے، کہ جا کر بشارت دو کہ ہمارے پیچھے رحمت آ رہی ہے، ہمارے پیچھے رحمت آ رہی ہے.
اور اس کے بعد اب آسمان سے پاک پانی برساتے ہیں. اللہ نے بارش کو کہا رحمت، ہواؤں کو پہلے بھیجا، ہواؤں کو پہلے بھیجا، ہوا کو نہیں، ہواؤں کو. لفظ ریا ہے، ریح کی جمع، ہواؤں کو بھیجا، ہواؤں کو. بڑا جملہ تھا، ہواؤں کو بھیجا. اور بھیجا اس لیے جا کر مبارک دو کہ ہمارے پیچھے رحمت آ رہی ہے. عبد الحکیم کو بھی فلسفہ سمجھ میں آ گیا. یہ رسول آخر میں کیوں آیا؟ عبد الحکیم کو سمجھ میں آ گیا. اللہ نے تمام انبیاءوں کو پہلے بھیجا اور رسول کو بعد میں کیوں بھیجا؟ تو اللہ نے کہا عبداللہ میں نے تمہیں مثال دی ہے کہ یہ ہوائیں جو ہیں یہ دیتی ہیں بشارت، بارش ہے رحمت. اس طرح وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرا رسول بھی ہے رحمت. میں نے آدم سے لے کر عیسیٰ تمام انبیاءوں کو پہلے اسی طرح بھیجا کہ تم ہو ہوائیں. جا کر مبارک دو کہ پیچھے رحمت پیچھے رحمت العالمین آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہر ایک کے چہرے پر میری نظر ہے. جھگڑا تو نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب قبلہ میں وہاں ایسی جگہ پر تقریر کر رہا ہوں جہاں روزانہ بارش پڑتی ہے، اس لیے مجھے سمجھانے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی. اب بارش رحمت ہے، بارش رحمت ہے، لیکن وہی رحمت جب پھولوں پر پڑتی ہے تو خوشبو، اور جب گندگی پر پڑتی ہے تو بدبو. میں نے بڑا جملہ کر دیا، میں نے بڑا جملہ کر دیا. سمجھ میں آ بارش رحمت ہے، بارش رحمت ہے، لیکن جب پھولوں پر پڑتی ہے تو خوشبو، گندگی پر پڑتی ہے تو بدبو. قصور بارش کا نہیں، قصور بارش کا نہیں، قصور کہیں درخت کا ہے. دیکھا دیکھا درخت تھا، اس کو ویسے ہی ملا. دیکھا دیکھا درخت تھا، اس کو ویسے ہی ملا. اب رسول بھی رحمت ہے، رسول بھی رحمت ہے. قصور رحمت کا نہیں، دیکھا دیکھا گرم تھا. ارے جو بات درخت سے کوئی ابو ذر بن گیا، کوئی مقداد بن گیا، کوئی سلمان بن گیا، اور کچھ ایسے کمینے تھے جنہوں نے گندگی کیا. رسول گندگی کو رسول گندگی کو باہر نکال دیا. گھبرا تو نہیں گے. سمجھے میری گفتگو پر؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ ولی کی کیا معنی ہے؟ ولی کی معنی ہے مددگار، ولی کی معنی ہے کارساز. اب آئیے پھر کہتا ہوں قرآن حکیم. گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں. ایک دو آج کبھی 8 ہے، پھر کبھی 9 ہے، کل رات تو ہے سر. پھر پرسوں مجھے نتیجہ نکالنا ہے. تو آپ گھبرائے نہیں، ٹائم ادھر ادھر جائے. تھکاوٹ مجھے نہیں ہوتی، خدا کرے آپ کو تھکاوٹ نہ ہو. آئیے پھر چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف، اور یہ الفاظ ہیں سورۃ بنی اسرائیل کی. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا.
اللہ نے فرمایا کہ جو مظلوم قتل ہو جاتا ہے، جو مظلوم مارا جاتا ہے، ہم اس کے اختیارات اس کے ولی کو دیتے ہیں۔ ولی مانے وارث، ہر دفعہ سے بات کرے، ولی مانے ولی مانے وارث، ولی مانے وارث، ولی مانے وارث، ولی مانے وارث، ولی مانے وارث۔ ارے دنیا کاٹی ہے عبدالحکیم کو کئی پوچھتے ہیں مجھ سے، عبدالحکیم آپ جنت میں جائیں گے؟ کہتا کیوں نہیں جاؤں گا، میں نے جنت کے لیے کبھی دعا مانگی نہیں۔ کہتے ہیں کیوں؟ ارے میں کہتا ہوں بھائی جنت میں وہ جائے جو بے وارث ہو، میرے کو کہتا میرے کو کہتا نعرہ ہے جہنم میں وہ جائے جو بے وارث نہ ہو، جہنم میں وہ جائے جو بے وارث نہ ہو۔ ہمارا ایک نہیں 14 وارث ہے، ہمارا ایک وارث نہیں ہے، ہمارے 14 وارث ہیں۔ گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں، قریب آ کر بات کر رہا ہوں۔ آئیے پھر چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف۔ ولی کی معنی کیا ہے؟ گھبراتے نہیں گے، میں آیتیں بھی ایسے پڑھ رہا ہوں جو متشابہات نہیں، تو وہ کوئی کہے بھائی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ آیت بھی متشابہات ہیں، آیت بھی متشابہ نہیں، اور میں تبصرہ بھی نہیں کرتا، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے تبصرے کرنے کی۔ میں جگہ تبصرے کے صرف آپ کو جو سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ مواد دوں۔ ولی کی دامانے ہوئی، ولی مانے مددگار، ولی مانے ناصر، ولی مانے کارساز، ولی مانے وارث، ولی مانے وارث۔ اب آئیے پھر چلتے ہیں قرآن حکیم کی، گھبرا تو نہیں گئے؟ بڑے یہ آیت کی صورت سورہ کی ہے، وَهُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ، وہ ولی ہے، وہ ولی ہے، وہ ولی ہے، وہ ولی ہے جو مارتا بھی ہے اور مردے کو زندہ بھی کرتا ہے۔ زبان سے بات کرو تو میں آگے چلوں۔ وہ ولی ہے، وہ ولی ہے، وہ ولی ہے، وہ ولی ہے جو مارتا بھی ہے اور مردے کو زندہ بھی کرتا ہے۔ ارے میرے دوستو، تو ولی ہوتا ہی وہ ہے جو مارے بھی زندہ بھی کرے۔ ولی کہتے ہی اسے ہیں جو مارے بھی اور زندہ بھی کرے۔ اس کو آپ خیال رکھیں، محفوظ رکھیں، تاکہ میں جب آگے بڑھوں گا تو پھر جواب ہوگا۔ ابھی جواب نہیں دے رہا، آپ کو سوچنے کا موقع دے رہا ہوں، آپ کو سوچنے کا موقع دے رہا ہوں۔ ولی وہ ہے جو مارتا بھی ہے، مردہ کو زندہ بھی کرتا ہے۔ خبر آپ نہیں گئے؟ میں آپ کو پھر سسپینس میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں آگے چلوں۔ ولی وہ ہے جو مارے بھی، مردے کو زندہ بھی کرے۔ آئیے پھر آگے چلتا ہوں، اور یہ الفاظ ہیں سورۃ یونس کے، اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں آپ دیکھ کر بھی آئے، دیکھ کر بھی آئے، دیکھ کر بھی آئے کہ عبدالحکیم جو پڑھ رہا ہے واقعی آیتیں ہیں، واقعی یہ ترجمہ ہے۔ آئیے آئیے سورۃ یونس کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ نے یہاں مکمل ڈیفینیشن بتائی ولی کی۔ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یاد رکھو میرے ولی وہ ہیں جن کو نہ خوف ہے نہ حزن ہے۔ بس قبلہ جواب کو دے دیا، جواب کو ہو گیا۔ بس جہاں ڈر دیکھیں، جہاں حزن دیکھیں، سمجھنا کہ یہ جھوٹا ولی ہے۔ پوری 4 بات آیت بننا چاہتا ہوں سورۃ
ان کی مسلسل ولایت سمجھ میں آ جائے. اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یاد رکھو اللہ پکار کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی بہرا ہو سکتا ہے کوئی اندھا ہو ولا دوست کر رہا ہے. یاد رکھو خبردار ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. میرے ولی وہ ہے, اللہ کے ولی وہ ہے, اللہ کے انسان سے بنائے ہوئے نہیں. کتنی بے عقلی ہے, کتنی بے عقلی ہے. میں مثال دیتا ہوں اپنے سندھ کی. جہاں کسی کو ننگا دیکھا اللہ کا ولی ہے, یہ ولی اللہ ہے. ارے یہ سزا ہے, یہ سزا ہے. جنہوں نے اللہ کے ولی کو چھوڑا وہ ننگے کو نہیں پوجیں گے اور کہاں جائیں گے. یہ کون نجاست کا پتہ ہے, یہ کون نجاست کا پتہ ہے, نہ طہارت کا پتہ ہے. ارے ماننے پر مسلمان ہیں تو ننگے کو ولی مانتے ہیں, اور نہ ماننے پر ولی جیسے شہنشاہ کو نہ مانے. پوری توجہ جہاں جہاں اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یاد رکھو اللہ کے ولی وہ ہے جن کو نہ خوف ہے نہ حزن ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون, اور وہ اللہ کے رسول کی تقوی کرتے. دیکھو نوجوان میرا جملہ کھا گئے. یہی تو نقطے ہوتے ہیں کہ وہ ولی کیا کرتے ہیں, اللہ کے رسول کی قرآن کی تقوی کرتے ہیں. وقانو یتقون, وہ صاحب تقویٰ ہوتے ہیں. پہلی نشانی کیا ہے ولی کی, اس کو نہ خوف ہے نہ حزن ہے. دوسری نشانی کیا, اللہ رسول قرآن کی تقوی کرتے ہیں. تیسری نشانی کیا, وہ صاحب تقویٰ ہوتے ہیں. اب اللہ لہم البشریٰ فی الحیات دنیا و فی الآخرت, دنیا اور آخرت میں میرا ان سے تعلق ہوتا ہے. ان کے درمیان اور میرے درمیان کوئی تیسرا وسیلہ نہیں ہوتا, میرا ان سے براہ راست تعلق ہے. میرا ان سے براہ راست تعلق. اللہ تبدیل الکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم, اور وہ اللہ کے کلمے ہوتے ہیں جہاں کوئی تبدیلی نہیں, بلکہ ہوتا ہے اللہ کا کلمہ. جملہ فخر کا بلی ہوتا ہے اللہ کا کلمہ, اللہ کا کلمہ. ولی ہوتا ہے اللہ کا کلمہ, ولی ہوتا ہے اللہ کا کلمہ. اور ولی کی کیا جو ڈیفینیشن ہوئی, اس کو خوف اور حزن نہیں ہوتا. وہ اللہ رسول قرآن کی تبدیل کرتا ہے, صاحب تقویٰ ہوتا ہے. اللہ سے براہ راست الفاظ ہوتے ہیں. وہ اللہ کا کلمہ ہوتا ہے, کلمہ کلمہ کلمہ. وہ اللہ کا کلمہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو کہے کہ ہم نے یہ ترجمہ نہیں سمجھا. اللہ کا کلمہ کسی سے ہو سکتا ہے. آئیے پھر قرآن رسول کی طرف چلتا بہت دور کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کوئی کہے آپ کو بھائی ترجمہ کیسے کیا, اللہ کا کلمہ نہیں بولتے تو آئیے قرآن حکیم کی طرف چلتے ہیں. یہ سارے صورتوں نے کہا کہ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ کلمت ہوں القاہا الی مریم وروح منہ. اللہ نے فرمایا کہ عیسی ابن مریم میرا رسول بھی ہے اور میرا کلمہ بھی ہے. عیسی ابن مریم میرا رسول بھی ہے اور میرا کلمہ بھی ہے. ارے پتا نہیں چلتا مسلمانوں, جس کی ماں کو اللہ بیت المقدس سے باہر نکالے اور باہر پیدا ہو وہ تو کلمت اللہ ہے,
وہ تو اللہ کا کلمہ ہے، اور جس کی ماں کو اللہ دعوت دے کر دیوار کعبہ کی کتاب کے اندر بلایا۔ اللہ کا کلمہ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ علی ہے اللہ کا کلمہ سنیں مسلمان، تمام مسلمان بھائی سے علی ہے اللہ کا کلمہ، علی ہے اللہ کا کلمہ، کیونکہ ولی کی معنی کلمہ، ولی کی معنی کلمہ ہے۔ اب آئیے دو کتابوں سے پھر حوالہ دینا چاہتا ہوں، الفوائد المحرقہ اور تفسیر در منصور، میرے مسلمان بھائیوں کے بڑی کتابیں، اور ہمارے چوتھے امام سے روایت ہے کسی سوالی نے ہمارے چوتھے امام سے سوال کیا اور امام نے سمجھ ان بعلیم اسمن بلا قلعہ تعرفونہ، میرے دادا علی کا اللہ نے قرآن میں ایک نام رکھا ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے میرے دادا علی کا ان لعلی فی کتاب اللہ اسمن، اللہ نے اللہ نے اللہ نے، تمہیں نوجوانوں بڑا کر رہا ہو، اللہ نے میرے دادا علی کا اپنے قرآن میں ایک نام رکھا ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ فقل سے ماہی ہے، سالی نے کہا وہ کون سا نام ہے، وہ کون سا نام ہے، وہ کون سا نام ہے؟ امام نے فرمایا قال الم تسمع قول اللہ وآذان من اللہ ورسولہ واللہ هو الآذان۔ کہا سوالی تم نے سورۃ توبہ میں یہ نہیں پڑھا، سورۃ توبہ میں یہ نہیں پڑھا کہ سورۃ برات لے کر گئی تھی اللہ کی آذان، سورۃ برات لے کر گئی تھی اللہ کی آذان۔ خدا کی قسم وہ میرے دادا علی کا نام تو آذان ہے، یہ آذان میرے دادا علی کا نام تو ہے قرآن میں۔ اب آئیے قریب آ کر سارے سنے، علی ہے اللہ کا کلمہ، علی ہے اللہ کی آذان، مؤذن نہیں، کلمہ گو نہیں، علی ہے اللہ کی آذان، علی ہے اللہ کا کلمہ۔ اب سارے کہتے ہیں جھگڑا ہو گیا، علی کلمے کا جشن، علی آذان کا جشن۔ خدا کی قسم اگر مجھ سے کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال بات کرے اور مجھے لاجواب کر دیں، مجھے نمبر کی قسم ہے میں قیامت تک مرتے دم تک نمبر پر نہیں آؤں۔ علی ہے اللہ کا کلمہ، علی ہے اللہ کی آذان، مؤذن نہیں، کلمے گو نہیں، علی ہے اللہ کی آذان، علی ہے اللہ کا کلمہ۔ اور 1400 برس ہو گئے تو ابھی تک لڑ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے علی آذان کا جز ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں، کوئی کہہ رہا علی کلمے کا جز ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں۔ میں کہتا ہوں نہیں، میں بھی کہتا ہوں نہیں علی کلمے کا جز نہیں، میں بھی کہتا ہوں علی آذان کا جز نہیں۔ معاف کرنا، علی کلمے اور آذان کا جز نہیں، لیکن کلمہ اور آذان علی کا جز، علی جز نہیں ہے۔ برس گزر گئے ہیں، ارے تم ڈاکہ
ڈاکہ ڈال رہے ہو شیعوں کے عقائد میں، تم ڈاکہ ڈال رہے ہو شیعوں کے نوجوانوں کے عقائد پر. کوئی کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں. ارے علی کل آذان ہے، جس آذان میں آذان کا نام نہ ہو وہ آذان کیسی ہے؟ جس کلمے میں کلمے کا نام نہ ہو وہ کلمہ کیسا؟ نعرہ حیدر. گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ اٹھا رہا ہوں، توجہ اٹھا رہا ہوں، توجہ. جہاں جہاں آواز آ رہی، جہاں جہاں آواز آ رہی، جہاں جہاں آواز آ رہی، جہاں جہاں آواز آ رہی ہے، جہاں جہاں آواز آ رہی ہے میرے دوستوں، یہ میں آئے تھے بڑی ملک زمانے کا، ملک زمانے کا. آئیے پھر چلتا ہوں قرآن حکیم کی طرف. گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں، پھر چلتا ہوں قرآن حکیم کی طرف. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یاد رکھنا شیطان کل بھی اللہ کو مانتا تھا، آج بھی مان رہا ہے. شیطان دشمن تھا اللہ کے بنائے ہوئے ہاتھی کا. سمجھا جا رہا ہوں. شیطان کل بھی اللہ کو مان رہا تھا، کل بھی قیامت کو مان رہا تھا، آج بھی مان رہا ہے. شیطان دشمن تھا اللہ کے بنائے ہوئے ہاتھی کا، اللہ کے بنائے ہوئے ہاتھی کا. میں تمام مسلمان بھائی سے با ادب کرنا چاہتا ہوں، با ادب تمام مسلمان بھائی سے با ادب کرنا چاہتا ہوں کہ شیطان دشمن تھا اور ہے اللہ کے بنائے ہوئے ہاتھی کا. بتاؤ کہ آج شیطان ہے یا نہیں؟ سارے مسلمان کہیں گے کہ شیطان ہے. اگر شیطان ہو اور اللہ کا بنایا ہوا ہاتھی نہ ہو تو فتح کس کی؟ دعوت فکر دی ہے، میں نے آپ کو دعوت فکر دی ہے، میں نے آپ کو دعوت فکر دی ہے. یعنی شیطان دشمن تھا ہے اللہ کے بنائے ہوئے ہاتھی کا. آج اگر شیطان ہو اور اللہ کا بنایا ہوا ہاتھی نہ ہو تو فتح کس کی؟ فتح ہو جائے گی شیطان کی. فتح ہو جائے گی شیطان کی. تو ماننا پڑے گا کہ موجودہ دور میں کوئی اللہ کا بنایا ہوا ہاتھی موجود ہو. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اب شیطان ہے کیا؟ شیطان ہے کیا؟ آئیے میں 5-6 آیت ہوں پہلے تھا ہوں. گھبرائے نہیں تھا تو ولایت کا پتہ تو چل جائے. ولایت کا پتہ تو میں نے کیا، میں خطیب مانتا اسی کو ہوں جو اپنے موضوع پر چلے، موضوع پر چلے. مزہ بھی تو تب ہے نا، مزہ بھی تو تب آئے. قبلہ اللہ نے قرآن حکیم میں کہا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. اللہ نے فرمایا کہ وہ شیطان تمہیں دیکھتا ہے، اس کا قبیلہ بھی تمہیں دیکھتا ہے، تم جہاں بھی ہو لیکن تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. گھبرا گئے؟ اللہ نے فرمایا تم جہاں بھی ہو، جہاں بھی ہو، جہاں بھی ہو تو شیطان تمہیں دیکھتا بھی ہے، تمہیں گمراہ بھی کرتا ہے، لیکن تم اس کو دیکھ نہیں سکتے. کیوں؟ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. شیطان ہے کافروں کا ولی. توجہ چاہ رہا ہوں. شیطان ہے کافروں کا ولی، کافروں کا ولی. یہ الفاظ سورت انعام کے، سورت اعراف کے، یہ الفاظ ہیں سورت اعراف کے. اب چلتا ہوں سورت بنی اسرائیل کی طرف.
کہ طاقت کتنی ہے اس میں، طاقت کتنی ہے اس میں. تو اللہ نے جب شیطان کو اللہ نے دربار سے نکالا، اور عجیب الفاظ ہیں قرآن حکیم کے. میں نے آپ سے ہر مجلس میں کل بھی عرض کیا تھا کہ شیطان کسی فرد کا نام نہیں ہے، شیطان کردار کا نام، شیطان کردار کا نام. اب دیکھو 3-4 آئے تھے، پھر پڑھنا چاہتا ہوں، پھر میرے دماغ میں آ گئی. جب اللہ نے اعلان کیا کہ انی جاعل فی خلیفہ، میں آدم کو زمین کا خلیفہ بنا رہا ہوں، تو شیطان نے ایک جملہ کہا، ہے شیطان، ہے شیطان. اسے جملہ بڑا اچھا کہا. کیا کہا؟ سورۃ بنی اسرائیل میں قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، یا اللہ یہ کرم اللہ ہے کیا؟ اتنا بڑا جملہ. اللہ نے اعلان کیا کہ میں آدم کو زمین کا خلیفہ بنا رہا. تو کیا کہا؟ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، یا اللہ یہ کرم اللہ ہے کیا؟ یہ کرم اللہ ہے کیا؟ یعنی شیطان تھا لیکن اس کو یہ پتا تھا کہ اللہ کا بنایا وہ ہوتا ہے جو کرم اللہ ہو. ذرا جملہ میں نے کہا، پھر آپ سر کو ہلا رہے ہیں. شیطان تھا لیکن اتنا سمجھ گیا تھا کہ اللہ کا بنایا ہوا کرم اللہ ہوتا ہے، رضی اللہ نہیں. نہیں سر نہیں بھائی میرے دوست، میں دیکھ رہا ہوں اللہ کا بنایا ہوا کرم اللہ ہوتا ہے، رضی اللہ نہیں. نوجوانوں میں کیا کہوں، کل جمعہ تھا، پھر جمعہ آنے والا ہے. جتنی مسلمانوں کی مسجدیں ہیں جا کر خطبہ سنو. جب سب کے نام لیں گے تو کہیں گے فلاں رضی اللہ، فلاں رضی اللہ، فلاں رضی اللہ. لیکن جب علی کا نام آئے گا کرم اللہ بچا. جملہ میں کہہ گیا میں نے بڑا جملہ کہہ دیا ہے. گھبرائے نہیں، جو نعرہ نہیں لگا تھا قیامت کے دن میں شاہد بن جاؤں گا. یہ آپ کو بتاؤں نعرہ حیدری. اگر آپ بنیں گے تو جو میرے گفتگو پر جہاں جہاں آواز آ رہی ہے، جہاں جہاں آواز آ رہی ہے، دیکھیں اب آگے، دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں آدم کو زمین کا خلیفہ بنا رہا ہوں. شیطان نے کیا کہا؟ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، کیا اللہ یہ کرم اللہ ہے کیا؟ اللہ نے فرمایا ہاں. اب دیکھو شیطان کیا کہتا ہے، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. یا اللہ اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے تو میں اس آدم کے تمام ذریت کو کچل دوں گا، آدم کی اولاد کو. بڑا جملہ تھا کیا کہا؟ یا اللہ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. اور انہوں نے تاکید دیا یا اللہ اگر تم مجھے قیامت تک مہلت دینا تو آدم کی ذریت کو اولاد کو ضرور کچل ڈالوں گا. کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ میں آدم کو کچل ڈالوں. پتا چلا یہ ہے کہ
دیکھیے آپ کا کتنا ذہن مجھ سے کام کر رہا ہے. پورا ذہن آپ کا میرے ساتھ چل رہا ہے. بچوں کا ذہن بھی میرے ساتھ چل رہا ہے. ہمارے بچے نہیں ہوتے. بچہ وہ ہے جو بے عقل ہے. عالم محمد کا ماننے والا بے عقل نہیں ہوتا. عالم محمد کا ماننے والا بے عقل نہیں ہوتا. اب قبلہ جب کہا کہ یا اللہ قیامت تک مولت, اللہ نے کہا قیامت نہیں, تمہیں ایک وقت معلوم تک دیتا ہوں. تو کہا یا اللہ پھر اتنی زندگی دی ہے تو پھر یہ طاقت بھی دی. اللہ نے کہا جو چاہو مانگو. اللہ نے کہا جو چاہو مانگو. یا اللہ میں یہ مانگتا ہوں کہ میں انسانوں کے قریب ہو جاؤں, میں ان کو دیکھوں وہ مجھے نہ دیکھیں. اب میں آیت پڑھنا چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں پھر شبہات پیدا ہو جائے. اب اللہ نے کیا کہا, من استطاعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد. اللہ نے فرمایا میں تمہیں اتنی طاقت دیتا ہوں کہ تم ان کے رگوں میں دوڑے گا, خون میں دوڑے گا, وہ تمہیں دیکھ نہ سکیں گے, چاہے وہ پیدل ہو چاہے وہ سوار ہو. تو ہر جگہ پہنچ سکے گا. ان کی جو یہ رگیں ہیں نا خون کی, تو ان میں بھی دوڑے گا. اب دیکھو شیطان ہمارے قریب میں کتنا ہے. اب یہ طاقت کس کی ہے؟ کافروں کے ولی کی. اب یہ طاقت کسی کی ہے؟ کافروں کے ولی کی. کافروں کے ولی کی. اب کافر کے ولی کی کتنی ہو گئی نشانیاں؟ زندہ بھی ہے, حاضر ناظر بھی ہے. زندہ بھی ہے, حاضر ناظر بھی ہے, قریب بھی ہے, گمراہ بھی کرتا ہے. اب اللہ کا اب شیطان ہے غائب. شیطان ہے غائب تو اللہ کا عدل یہ ہے کہ جو اللہ کا بنایا ہوا ہادی ہو وہ بھی ہو غائب. ورنہ عدل نہیں رہے گا, ورنہ عدل نہیں رہے گا. نہیں میرے دوستوں, میرے بزرگوں, ایک جملہ پھر کرنا چاہتا ہوں. چاہے دنیوی زندگی ہو چاہے آخرت کی زندگی ہو, چار چیزیں ضروری ہیں. کیا چاہ رہا ہوں, چاہے دنیوی زندگی ہو چاہے آخرت کی زندگی ہو, چار چیزوں کی ضرورت ہے. پہلی راستہ, راستہ, پھر راستے کا سامان, پھر مقصد, چوتھا رہبر. قرآن سے بات کرو تو میں تم پر تو نہیں گے. دیکھو نتیجہ نکل کر رہا ہے. کتنی چیزوں کی ضرورت ہے؟ چار. پہلے راستہ, پھر سامان, پھر مقصد, چوتھا ہے رہبر. چوتھا ہے رہبر. اب ہم یہاں سے آئے, قائد اعظم یونیورسٹی سے آئے. ہمارے پاس راستہ بھی ہے, ہم نے راستہ بھی لکھا ہوا ہے, راستہ بھی ہے, سامان بھی ہے, یعنی پیٹرول بھی گاڑی میں ہے, سامان بھی ہے. مقصد ہے مجلس پڑھنا, مقصد ہے مجلس پڑھنا. لیکن راستے میں تھے ڈاکو, راستے میں تھے ڈاکو. میں نے اپنے انیس بھائی کو کہا بھائی راستے میں ڈاکو ہے, کچھ راہبر موکلنا جو راستہ بھی دکھائیں اور ڈاکو پر بھی قبضہ کریں. اب انیس بھائی نے ایسا راہبر بھیجا کہ ڈاکو نے اس کو اغوا کر لیا. ڈاکو نے راہبر کو اغوا کر لیا. اب ایمان سے بتاؤ کہ جب ڈاکو نے راہبر کو اغوا کر لیا تو پھر مولوی کا کیا حال ہوگا؟ پھر ہماری کار بھی چھینیں گے.
ہمارے پاس جو سامان ہوگا وہ بھی چھینیں گے، ہمارا مقصد بھی پورا نہیں ہوگا۔ ارے ہاں مسلمانوں، تم دعا مانگ رہے ہو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ٹھیک ہے، راستہ بھی ہے، سامان کیا ہے؟ 25 حج کیے ہیں، زکاتیں دی ہیں، روزے رکھے، مقصد کیا ہے کہ جنت میں جائیں۔ لیکن شیطان مربوط کو جب اللہ نے دربار سے نکالا تھا تو انہوں نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، یا اللہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ اب رہبر وہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر شیطان سوار ہے۔ اگر رہبر کو تو شیطان اغوا کر گیا، ارے جب رہبر کا یہ حال ہے تو پھر تمہاری نمازیں کہاں جائیں گی؟ تمہاری نمازیں کہاں جائیں؟ نعرہ حیدری موجود ہے، اور ڈاکو ہیں بھی ایسے، یعنی ان کی اتنی سی آئی تھی کہ جس راستے سے ہم آتے تھے وہاں کیمرہ فٹ کہ اس راستے سے آئیں گے، اس راستے سے آئیں گے۔ اب عقل کی تقاضا یہ ہے کہ شیطان ہے ڈاکو، ہے غائب، ہے حاضر ناظر، زندہ بھی ہے، غائب بھی ہے، حاضر ناظر بھی ہے۔ تو اب ہاتھ یہ نہ ایسا ہونا چاہیے جو زندہ بھی ہو، حاضر ناظر بھی ہو، اور اس کا شیطان کا اقتدار، اس کا شیطان کا اقتدار، اس کا نعرہ حیدری، اس پر شیطان کا تسلط نہ ہو، اس کا اقتدار ہو شیطان پر، اس کا قبضہ ہو شیطان پر۔ اس کو ہم کہتے ہیں معصوم۔ ارے میں تمام مسلمان بھائی سے کہنا چاہتا ہوں، کئی مرتبہ اسٹیٹمنٹ روزانہ آتی ہیں سعودی عربیہ میں، روزانہ گردن زخمی ہوتی ہے، روزانہ گلے کاٹے جاتے ہیں، تو وہاں خاص کر ہوتے تو پاکستانی ہیں، تو شیطان نے ہمیں گمراہ کیا۔ ارے بھائی شیطان کا گھر تو پاکستان ہے، جا رہا ہوں، یہ شیطان تو بیچارہ پاکستان میں ہوتا ہے، یہ یہاں کہاں پھر گیا؟ پھر چائنا میں یہاں شیطان نے گمراہ کیا، پھر رشیا میں شیطان نے گمراہ کیا، امریکہ میں شیطان نے گمراہ کیا۔ ارے شیطان تو ایک جگہ ہوتا ہے، لیکن یہ قسمت کی بات ہے کہ کن کی قسمت میں 24 گھنٹہ شیطان اور ہماری قسمت میں 24 گھنٹہ علی علی۔ نعرہ حیدری تو نہیں ہے میرے دوستوں۔ اب یہ ایسا کافروں کی جنسن ہے، ارے تمہیں کافروں کے ولی پر یقین ہے اور اللہ کے ولی پر یقین، اللہ کے ولی پر یقین۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، گھبرا تو نہیں گے میرے دوستوں؟ پتا نہیں چلتا 1.5 گھنٹہ گزر جاتا، پتا نہیں چلتا 1.5 گھنٹہ گزر جاتا ہے۔ میرے دوستوں بڑے خوش قسمت ہیں ہم کہ ہمارا ہاتھی موجود ہے، ہمارا ہاتھی موجود ہے۔ اگر شیطان غیب میں رہ کر گمراہ کر سکتا ہے تو اللہ کا ولی بھی غیب میں رہ کر ہدایت کر سکتا ہے۔ اسی بات ہے مجھے افسوس اسی بات پر ہے کہ مسلمانوں کو کافروں کے ولی پر یقین ہے اور اللہ کے ولی پر یقین نہیں۔ یہ کیسے؟ علی کیسے آتا ہے؟ تمہارا امام کیسے آتا ہے؟ شیطان کیسے آتا ہے؟ یہ تمہیں خبر پڑ جاتی ہے؟
دوستوں میرے بزرگوں، ہاں شب سات کا دن خاص کر کے ہندو پاک میں قبلہ مشہور ہے، ایک بچے سے منسوب ہے، ایک بچے سے منسوب ہے اور اس بچے کا نام ہے قاسم۔ داداران حسین، اس بچے کا نام ہے جناب قاسم، جناب حسن کا بیٹا جناب قاسم۔ میرے دوستوں، جناب ام سروا کا بیٹا۔ میرے دوستوں، مجھے معاف کرنا، جب حسین کربلا میں آئے اور شب عاشور ہوئی تو حسین نے خیمے کا معائنہ کیا، اور میرے دوستوں معائنہ کرتے کرتے جب جناب ام سروا کے خیمے پر آئے تو دیکھا کہ جناب ام سروا جناب قاسم کو وصیت کر رہی ہے، بیٹا میں سید ذاتی نہیں، بیٹا مجھے پتا نہیں ہے کہ آپ کی قربانی قبول ہے یا نہیں ہے۔ میرے دوستوں، رات کے 12 بجے حسین شب عاشور مصلی پر بیٹھ گئے۔ عبد اور معبود کی راز اور نیاز کی باتیں ہو رہی تھی، یا اتنے میں جناب ام سروا نے جناب قاسم کو کہا، بیٹا جاؤ اپنے مولا سے پوچھ کر آؤ کہ تمہارا نام قربان ہونے والوں میں ہے بھی یا نہیں ہے۔ میرے دوستوں، جیسے ہی حسین مصلی پر بیٹھا تھا یہ بچہ آیا اور آہستہ آہستہ مصلی پر بیٹھ گیا۔ حسین نے آواز سنی، بھائی کے بیٹے کو دیکھا، چھوٹا بچہ تھا، سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر ٹھنڈی ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، ہائے بھائی حسن، ہائے بھائی حسن، آج تو میرے ساتھ موجود ہوتا۔ بھیا حسن، میں کربلا کے جنگل میں تنہا رہ گیا ہوں، اور بھیا حسن ارمان سی بات کا ہے کہ میرے ساتھ بطول کی بیٹیاں ہیں۔ میرے دوستوں، بار بار بچے کا کبھی سینہ چوم رہا ہے، کبھی گلا چوم رہا ہے، کبھی چہرہ چوم رہا ہے، اور ایک مرتبہ کہا، بیٹے قاسم، بیٹے قاسم، میں نے جو آپ کو کہا تھا کہ خیمے میں ماں کے ساتھ ہو جانا، اس وقت تو کیوں آیا ہے؟ شہزادے نے رو کر کہا، مولا امی نے تو بھیجا ہے، مولا مجھے امی نے تو بھیجا ہے کہ جاؤ جا کر مولا سے پوچھ کر آؤ کہ میرا نام قربانی میں ہے یا نہیں۔ حسین بار بار کہہ رہا ہے، بیٹا جاؤ بیٹا جاؤ، لیکن جب بیٹے نے ضد کی، بچے نے ضد کی کہ مولا مجھے بتاؤ، تو حسین نے رو کر ایک جملہ کہا، بیٹا آپ کا کیا، آپ کے بھائی اصغر کا بھی نام موجود ہے، آپ کے بھائی اصغر کا بھی نام موجود ہے۔ نوجوانوں بس اصغر کا نام لینا تھا، یا بچے نے انگڑائی لے لی، کبا کے بٹن ٹوٹ گئے اور کہا، مولا یہ کیا فرما رہے ہیں، میرا بھائی تو چھوٹا ہے، وہ تو چل بھی نہیں سکتا، کیا مولا یہ دشمن ہمارے خیموں میں اندر آئیں گے؟ مولا کیا دشمن ہمارے خیموں میں گھس کر آئیں گے؟ یہ کہنا تھا۔ حسین کو اسی عطا پر پیار آ گیا، بچے کو کہا، جاؤ بیٹے، آپ کی موجودگی میں کس کی مجال ہے، وہ کوئی خیموں میں آئے۔ میرے دوستوں، بچہ گیا، خیمے میں آیا، ماں کے خیمے میں آیا، آرام سے سنو، بچہ خیمے میں آیا، خاک پر بیٹھ گیا، مٹی پر بیٹھ گیا۔ ماں نے پوچھا، بیٹا کیوں؟ مولا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا، امی آپ نے مجھے کہا تھا کہ یہاں سے نزدیک نجف نامی شہر ہے، وہاں میرے دادے علی کی مزار ہے۔ کہا، ہاں بیٹا ہے۔ کہا، امی مجھے پرانے کپڑے پہناؤ، میں دادا کی مزار پر جاؤں گا، میں دادے کو کہوں گا، دادا میں کیا کروں، آپ کا بیٹا مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے۔ اداکاران حسین سادات و غیر سادات اور میرے بزرگوں، یہ جناب قاسم کی ماں، جناب قاسم کی ماں، جناب حسن کی بیوہ قبلہ اتنی پردے دار تھی کہ ساری زندگی حسین کے بھی سامنے نہیں آئی۔
بس اسی سے زیادہ مصاب نہیں پڑ سکا. ارے ایمان سے بتاؤ جو بی بی حسین کے سامنے نہیں آئی, خدا جانے وہ یزید کے سامنے کیسے آئی ہو, خدا جانے وہ دربار میں کیسے آئی ہوگی. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, یہ وہ بھی محجوبہ ہے جو پوری زندگی حسین کے سامنے نہیں آئی تھی, لیکن بیٹے کی بات سنی, بیٹے کو انگلی میں پکڑا, آئی وہاں بی زینب کے خیمے میں. دعوت کو دیکھ کر جناب زینب کھڑی ہو گئی. باپی جان اس وقت کیوں آئی ہو؟ جمال انہیں سروا نے ہاتھ باندھی. آقا زادی, بطول کی بیٹی اگر حسن موجود ہوتا میں نہ آتی. میرے ساتھ حسین کے پاس چلو, اسی سے پوچھ کر بتاؤ کہ میری قربانی قبول ہے یا نہیں ہے. اداکاران حسین, مجھے علی کی عزت کی قسم ہے, جناب زینب آگے آگے, پیچھے جناب ام سروا, جناب ام سروا کی انگلی میں جناب قاسم ہے. جب حسین نے یہ منظر دیکھا کھڑا ہو گیا. میرے دوستوں سلام کیا اور کہا بابی جان ابھی کیوں آئی ہو؟ جناب ام سروا نے جناب قاسم کی جناب زینب کو دیکھا. بی بی زینب نے کہا بھائی جان ہماری بابی اسی لیے آئی ہے کہ اس کے بیٹے کا نام کل مرنے والوں میں ہے یا نہیں ہے. اداکاران حسین نے رو کر کہا بابی جان لوٹ کر جاؤ, اوروں کے تمام کی لاشیں خیمے میں آئے گی, قاسم کی لاش بھی نہیں آئے گی. بابی جان اس کی اتنی قربانی قبول ہے کہ اوروں کے چہرے پہچانے جائے کہ قاسم کا چہرہ بھی پہچانا نہ جائے گا. اوروں کی لاشیں آئیں گی, قاسم کی لاش بھی نہیں آئے گی. اداکاران حسین جناب میں فرما آئی, رات مسلح پر گزاری, 10ویں کا دن چڑھا. میرے دوستوں مسلح پر بیٹھ گئی, بار بار دعا مانگ رہی ہے, یا اللہ میرے بیٹا کی باری کب آئے گی. یا ایک مرتبہ حسین آیا, بابی جان کا سلام کیا, کہا قاسم میرے حوالے کرو. کہا ہاں مولا میں حوالے کرتی تھی, لیکن جب مدینے سے چلی تھی دل میں ایک منت تھی کہ میں قاسم کی شادی کراؤں گی. میں سارا شادی کا سامان لے کر آئی ہوں, میں تمام شادی کا سامان لے کر آئی ہوں, قاسم کے کپڑے لے کر آئی ہوں, قاسم کی جوتی لے کر آئی ہوں, اس کے پاپا کی دستار لے کر آئی ہوں. میرے دوست حسین کے ساتھ بی بی زینب ہے. یہ چلے بی بی زینب کے خیمے میں آئے. جناب زینب نے جناب قاسم کو کپڑے پہنائے. حسین نے بھائی کے دستار کو بلند کیا, شہزادے کے سر پر رکھا. یا 4 سال کی بچی سکینہ دوڑتی آئی, سکینہ دوڑتی آئی. کوٹھیا ماں اگر کپڑے بھائی کو آپ نے پہنائے ہیں, پاپا اگر بھائی کو دستار آپ نے رکھی ہے تو مجھے اجازت ہو چھوٹی سی جوتی میں پہنا, مجھے اجازت ہو بھائی قاسم کو جوتی میں پہناؤ. میرے دوستوں جناب سکینہ نے قاسم کو جوتی پہنائی. قاسم کربلا کا دلہا بن گیا, قاسم کربلا کا دلہا بن گیا. کربلا کا ہر شہید جب کربلا میں گیا تھا وہ خود گھوڑے پر سوار ہوا تھا, لیکن جناب قاسم اتنا چھوٹا تھا کہ حسین نے گود پر اٹھا کر گھوڑے پر سوار کیا, گھوڑے پر سوار کیا. ادھر قاسم چلے, ادھر قاسم چلے, حسین ریت کے ٹیلے پر کھڑے ہو گئے. ادھر حسین ریت کے ٹیلے پر کھڑے ہو گئے. بی بی زینب دروازے پر کھڑی ہو گئی. جناب ام سروا مسلح پر بیٹھ گئی اور ایک نظروں کی قطار بن گئی. جناب قاسم کی نظر, جناب قاسم کی نظر فوجیوں پر, حسین کی نظر قاسم پر, بی بی زینب کی نظر حسین پر, اور جناب ام سروا کی نظر بی بی زینب کے چہرے پر. میرے دوست اتنی دیری نہیں گزری تھی کہ جناب قاسم گھوڑے سے گرے, جناب قاسم گھوڑے سے گرے, حسین ریت کے ٹیلے پر گرے, بی بی زینب خیموں کے دروازے پر گری اور قاسم کی ماں سجدے میں گری. یا اللہ آج میری قربانی قبول ہو گئی, یا اللہ آج میری قربانی قبول ہو گئی.
یا اللہ تیری قربانی قبول ہو گئی. ازاداران حسین، ازاداران حسین، کامران بھائی سادہ کون ہے؟ سادہ کو جب کربلا کا ہر شہید گھوڑے سے گرا تھا تو کسی نے پاپا کہا تھا، کسی نے چچا کر بلایا تھا، چاچا مدد کر، کسی نے کہا بابا مدد کر، کسی نے کہا ماما مدد کر. لیکن جناب قاسم اتنا چھوٹا تھا کہ جب گھوڑے سے گرا تو آواز اماں گھوڑے سے گر گئے، اماں 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 میں گھوڑے سے گر گیا ہوں، اماں اماں میں گھوڑے سے گر گیا ہوں، اماں میں گھوڑے سے گر گیا ہوں. ازاداران حسین، ازاداران حسین، دائیں طرف سے گھوڑے بائیں طرف دوڑے، بائیں طرف سے گھوڑے دائیں طرف دوڑے. اور ہمارے 12ویں امام نے زیارت ناہیہ میں فرمایا کہ میرا سلام ہو اس نازک ترین شہزادے پر جس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف آ گئی تھی اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف آ گئی تھی. اور ایک کربلا کا ہر شہید پائمال ہوا تھا، کربلا کا ہر شہید پائمال ہوا تھا. لیکن جناب قاسم سے پائمالی کا ہم اسی لیے ذکر کرتے ہیں کہ جب اور پائمال ہوئے تو شہادت کے بعد، لیکن ابھی قاسم زندہ تھا تو گھوڑے دوڑ گئے، ابھی قاسم زندہ تھا گھوڑے دوڑ گئے. اللہ لعنت اللہ یا حسین یا حسین.